بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ قرآن کے نزول کے اعتبار سے سورہ بقرہ کا نمبر 87 ہے۔ اس سے پہلے کل 86 صورتیں نازل ہوئیں جن سب کا نزول مکہ میں ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 13 سال بعد ہجرت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں جو سب سے پہلے صورت نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ تھی۔ اس صورت میں کل 286 آیات ہیں۔ اگرچہ ہجرت مدینہ کے بعد یہ صورت سب سے پہلے نازل ہوئی لیکن اس کا زمانہ نزول سب سے طویل ہے۔ مفسرین کے نزدیک تقریباً 10 سال کے عرصے میں یہ صورت مکمل ہوئی۔ اس صورت کا آخری حصہ آیت سود ہیں اور یہ کچھ آیات حجۃ الوداع کے موقع پر بھی نازل ہوئیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس صورت میں 1000 خبریں، 1000 احکام اور 1000 منہیات ہیں۔ بقرہ کے معنی گائے کے ہیں۔ بنی اسرائیل میں گائے کا ایک واقعہ پیش آیا، اس واقعے کی بنا پر اس صورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا، جس کا ذکر صورت میں آگے چل کر آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من اخذ السبع الاول فہو حبر، جس نے یہ پہلی 7 صورتیں حاصل کر لیں وہ بڑا عالم دین بن گیا۔ یعنی سورہ بقرہ ان صورتوں میں سے ہے جو قرآن کے بہت سے احکام اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سنام القرآن یعنی قرآن کی کوہان بھی قرار دیا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورت کی فضیلت اہمیت کے پیش نظر فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یقیناً شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی رہے۔ ایک روایت میں فرمایا، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جہاں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ سبحان اللہ۔ آج دیکھیں ہم کتنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں۔ سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے وہ گھروں کا سکون۔ گھروں میں جب لڑائی جھگڑے ہونے لگے اور بے سکونی ہونے لگے، انسان کا گھر میں بھی دل نہیں لگتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہمارے گھروں کو پرسکون رکھنے کے لیے جو تجاویز فرمائیں ان میں سورہ بقرہ کی تلاوت بھی ہے۔ شیطان جب گھروں میں داخل ہوتا ہے تو میاں بیوی کے جھگڑے بھی ہوتے ہیں، اولاد نافرمان ہوتی ہے، اپنے ہی گھر میں مسلمان گھرانے میں اللہ کے احکام کی نافرمانی ہونے لگتی ہے، نمازوں میں تاخیر ہونے لگتی ہے، قرآن کے احکام مشکل لگنے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی شیطان کا غلبہ بہت بڑا ہے، قناعت ختم ہو جاتی ہے، زندگی میں افراتفری، معاملات سے حکمت ختم ہو جاتی ہے، وقت میں برکت نہیں رہتی۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ایک گھر کے مسائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے مطابق اگر سورہ بقرہ پڑھی جائے تو شیطان ان تمام کاموں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور پھر انسان شیطان کے شکنجے میں نہیں پھنستا۔ یہ صورت صرف ہماری دنیا میں ہی کام آنے والی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ابو امامہ باہلی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، 2 نہایت روشن صورتیں سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اس طرح آئیں گی جیسے 2 بادل یا 2 سائبان یا پرندوں کے 2 جھنڈ ہوں، یہ اپنے ساتھیوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا حاصل کرنا باعث برکت ہے اور اسے چھوڑ دینا موجب حسرت ہے، اور اہل باطل اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اقرؤوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، قرآن کریم پڑھا کرو، یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن سفارش لے کر آئے گا۔ لہٰذا دنیا میں رہتے ہوئے اپنے معاملات کی درستگی کے لیے بھی قرآن کی تلاوت ضروری ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے۔ خاص طور پہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی روزانہ تلاوت ہمیں آخرت میں بھی نجات کا باعث ہے، یہ آخرت میں ہمارے لیے صرف سفارش کریں گی۔ اور آپ کا یہ فرمان کہ اہل باطل اس کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی یہ جادوگروں کے لیے توڑ ہے اور جادوگر اس پہ حاوی نہیں ہو سکتے۔ جس گھر میں یہ پڑھی جائے جادوگر اس گھر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس عطا فرمائیں۔ ان آیات کی فضیلت میں بھی کئی احادیث ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ بخاری فضائل القرآن۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کے پاس تشریف لائے،
انہوں نے اوپر سے ایک زوردار آواز سنی۔ انہوں نے سر اٹھایا، پھر فرمایا، یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج کھولا گیا، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ ایک فرشتہ ہے جو آج زمین کی طرف نازل ہوا اور آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ پھر اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور کہا، دو نوروں کی خوشخبری سنیے، یہ دونوں صرف آپ کو عطا کیے گئے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ ایک نور سورہ فاتحہ اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ کو مانگی ہوئی چیز مل جائے گی۔ مسلم صلاۃ المسافرین باب فضل الفاتحہ و خواتیم سورۃ البقرہ۔ اسی طرح ایک روایت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اس میں سے اس نے 2 آیتیں نازل فرمائیں جن کے ساتھ سورہ بقرہ کا اختتام کیا۔ وہ کسی گھر میں 3 راتیں نہیں پڑھی جائیں کہ پھر شیطان اس کے قریب آ سکے۔ ترمذی فضائل القرآن۔ لہٰذا دنیا اور آخرت میں مصائب سے بچنے کے لیے بھی قرآن کریم کی تلاوت بہت ضروری ہے، خاص طور پہ سورہ بقرہ اور آل عمران کی تلاوت اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت انسان کو مصائب سے بچا سکتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔